الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ الفرقان کے دو پروگرام ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں اور ان دونوں میں ہم نے عقیدے کی اہمیت پر تفصیلی کلام کیا تاکہ ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال سے زیادہ عقائد کی اہمیت ہے. عقیدے کی درستگی اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور اگر عقیدے میں کوئی خرابی ہوگی، ہمارے نظریات میں خرابی ہوگی تو ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے. عقائد دو طرح کے آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے. ایک وہ ہیں کہ جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے، اور جیسے کہ اس کی ہم نے آپ کو تعریف میں بتایا تھا کہ جن پر ایمان لانا، اعتقاد رکھنا، یہ ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے، اور ان پر عدم اعتقاد یا ان میں کوئی تذبذب کا شکار ہونا، بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر صرف شک و شبہ کریں گے، یقین کی حد تک نہیں پہنچیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. اور بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کفر یا اسلام سے نہیں ہوتا، بلکہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص مکتبہ فکر اپنے کچھ نظریات رکھتا ہے، اور وہ پھر عقائد تو کہلا سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان چیزوں پر اعتقاد اس مکتبہ فکر میں دخول کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اگر ان پہ اعتقاد نہیں رکھیں گے تو اس مکتبہ فکر سے خارج کر دیتا ہے. ہم یہاں جو آپ کی خدمت میں عقائد بیان کریں گے وہ کسی مخصوص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ ہمارا زیادہ تر جو ہم بیان کریں گے وہ عقائد ہوں گے جن کو عقائد اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد پر، ان نظریات پر اعتقاد کو لازم قرار دیا ہے. وہ اعتقاد قائم ہوگا، وہ اعتقاد درست ہوگا تو ہم اسلام میں داخل رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوئی، اس میں کمی بیشی کوتاہی ہوئی تو دائرہ اسلام سے خروج کا حکم یا کم از کم بدعت کا حکم لگ سکتا ہے. اس سے آپ کو یہ اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا کہ الفرقان میں بیان کیے جانے والے عقائد کو بخوبی سننا اور انہیں دلائل کے ساتھ اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا بے حد، اس پر ہماری پوری آخرت کا دار و مدار ہو سکتا ہے. آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہے، اور ہم وہ درست عقیدہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کریں گے جو آپ کے اعمال کی حفاظت کا ضامن ہوگا. اس سے آپ اندازہ بخوبی لگا لیں اور یقین کامل کریں کہ عقیدہ بہت ہی ضروری ہے، اور جتنے آپ کے نظریات یا عقائد ہیں انہیں آپ ذہن میں حاضر رکھیں، اور جو پھر ہم بیان کریں اس کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے دیکھیے کہ کیا آپ درست عقائد پر قائم ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم نے عقیدے کو اسی لیے لیا ہے کہ ہمارے عوام میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں سنی سنائی ہوتی ہیں، یا سینہ بسینہ خاندان میں غلط باتیں منقول ہوتی ہیں، اور انسان انہی پر اعتقاد رکھ کر اور اپنے آپ کو حق بجانب تصور کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم صحیح عقیدہ سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نظریات میں بعض جگہ سقم اور کمی کوتاہی تھی، ہم پھر اصلاح میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہم اپنے سلسلہ کلام کو اسی ضمن میں آگے لے کر چلتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فقہ. اب فقہ جو ہے ویسے وہ احکام، ان احکام پر لفظ بولا جاتا ہے کہ جو احکام شرعیہ ہوتے ہیں اور ان کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، نظریات سے، عقائد سے نہیں ہوتا، اسے فقہ کہتے ہیں. تو فقہ ان احکام شرعیہ عملیہ کے علم کا نام ہے کہ جنہیں ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. لیکن ہم اس کو اوپر سے لے کے چلتے ہیں کہ اصل میں فقہ جو تھا اس کی دو قسمیں تھیں. ایک فقہ اکبر کہلاتا تھا اور ایک فقہ اصغر کہلاتا تھا. اکبر بڑے کو کہتے ہیں اور اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں. تو فقہ اکبر جو بڑا فقہ کہلاتا تھا اسے عقائد پر بولا جاتا تھا، اور اس علم کو کہ جس علم میں عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا جائے اسے علم کلام کہتے تھے، اور اب بھی کہتے ہیں.
تو پہلے تو اس کو فقہ ہی کہا جاتا تھا، فقہ اکبر کہا جاتا تھا، اور اس میں عقیدوں کو بیان کیا جاتا تھا دلائل کے ساتھ. اور فقہ اصغر یہ وہی جو اب ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا. لیکن بعد میں ان میں تفریق کر دی گئی، فرق کر دیا گیا کہ فقہ اکبر یہ نام ہٹا دیا گیا. اسی نام کا ایک رسالہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عقائد پر مشتمل ہے اور بڑا معروف ہے، اور اس کی شرح ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور شرح فقہ اکبر کے نام سے آپ کو بازار میں مل جائے گا، لیکن عربی میں ملتا ہے.